This is Prime President Agha Hassan Sayyed from Germany on behalf of Jamal Tako, Deputy President, and all the Prime movement and workers and all. This is perhaps the first time ever that I viewed press conference of any politician in last 14 years. In my personal opinion, Zulfikar Mirza daringly reveals the horrific and painful facts about the involvements of almost all the political parties in killing and bloody violence in Karachi. As I said that it's too late to take MQM to task, as when such action was needed, Pakistan military and all intelligence and law enforcement agencies were bloody ignorant. Another news reached us regarding intentions of taking suo motu action by Chief Justice Supreme Court Iftikhar on Karachi matter. I need to speak some words about that as well. پاکستانی قوم کے ساتھ جو بھیانک کھیل ملک کے سیاستدان اور بالخصوص حکمران گزشتہ کئی برسوں سے کھیلتے آ رہے ہیں، اس کا پردہ کچھ تو ذوالفقار مرزا نے فاش کیا، اور خصوصاً ملک کی حساس کرسی پر بیٹھے چمار رحمان ملک کے چہرے سے جو پردہ اٹھایا، اس نے ہمیں کوئی زیادہ حیرت کا شکار نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی موجودہ حکومت وجود میں آئی اور رحمان ملک جیسا خبیث انسان اہم عہدے پر بیٹھا، ہم نے اپنی ویڈیو تقاریر اور انفو ریلیزز جو پریس میں جاتی ہیں بار بار اس بات کا واویلا کیا کہ اس جیسے حرامی انسان سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. مجھے نہیں معلوم کہ رحمان ملک یا اس جیسے دیگر دو منہ والے انسان پیپلز پارٹی کے وزراء کی فوج ظفر موج کن بنیادوں پر عہدوں سے نوازے گئے، مگر سب کے کریڈینشیلز اور ریکارڈز اور کرداروں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا تھا کہ آصف علی زرداری نے محض ذاتی پسند کی بنیادوں پر ایسے تمام افراد کی اہلیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سب کو ملک اور قوم پر مسلط کیا. تباہی کیا ہوئی، نتائج کیا ہوئے، وہ سب نے رفتہ رفتہ دیکھا. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قریب قریب ہر اس معاملے پر ہم نے قبل از وقت بات کی اور قوم کو آگاہ کیا، نتائج کے تباہ کن ہونے کی پیشن گوئی کی، جو معاملات بعض لوگوں کی عقلوں میں سب بھگتنے کے بعد آئے. یہ کیسے لوگ ہیں جو ٹھوکریں کھاتے ہیں تو تب آنکھیں کھولتے ہیں. برکیف یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس چودھری افتخار کی بحالی پر کم عقل، کم ذہن، فاتر العقل لوگوں نے نعرے بلند کیے کہ اب سسٹم میں انقلاب آئے گا، انقلابی اقدام ہوں گے، اور افتخار کی واپسی کو انقلاب کے آغاز سے تعبیر کیا. ہم کہتے ہیں جاؤ دیکھو ہمارے ویڈیوز کو. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا افتخار کی واپسی سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں آنے والا، مگر ہمیشہ کی طرح ہماری بات نکارخانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی. آج جب افتخار کی کارکردگی دیکھی جائے تو مکمل صفر ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہے چودھری افتخار کا سپریم کورٹ کا عملہ بدعنوان بد کردار لوگوں سے بڑا پڑا ہے، اسپیشلی جو اس کے ارد گرد حصار بنایا ہوا عملہ ہے. سینکڑوں لوگوں کی فریادیں ہم تک پہنچی ہیں جس میں چودھری افتخار کی ناکامی کے رونے روئے گئے ہیں اور ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس کے عملے کو. چودھری افتخار نے ٹوری بند توڑنے کے مضمون واقعے میں متاثر ہونے والے زمینداروں اور دیگر غربا خاریوں مزاریوں کو مایوس کیا. اس کا فیصلہ ناانصافی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ اس کو جو ثبوت مہیا کیے گئے اس کے بیچ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا تھا ووکل ایویڈنس سمیت کہ سندھ گورنمنٹ از ریسپانسبل فار دیٹ آل ڈیزاسٹر. چودھری افتخار جواب دیں کہ اس نے کن بنیادوں پر اس قدر ناانصافی پر مبنی فیصلہ صادر کیا ہے. اگر فیصلہ مایوس کن دینا تھا تو سو موٹے ایکشن کے ڈرامے کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر فیصلہ ایک بیوہ کی زمین پر مقامی اداروں کی جانب سے مختلف زیادتیوں کی درخواست چودھری افتخار کے ہاتھ میں دی گئی اور وہ نہ جانے کون سی فائلوں کے انبار کے نیچے غرق ہو گئی. یہ دو واقعات تو محض برسبیل تذکرہ تھے، لیکن اگر سپریم کورٹ کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو چودھری افتخار کے تمام ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض ان معاملات پر ہاتھ ڈالتا ہے جو میڈیا پر اچھل رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چودھری افتخار یہ بتائے کہ اس نے ان 5 درندوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جنہوں نے دادو ضلع کے شہر میڑ میں ایک 10 سال کی بچی کو ریپ کیا اور بعد اسے گلے میں رسی ڈال کر ہلاک کر کے وہیں
پھینک دیا. اس کی تمام رپورٹ ماما بچی کے والد کے چیف جسٹس کو ذاتی طور پر پیش کیے گئے. چیف جسٹس نے ایکشن کا وعدہ کیا، مگر آج کیا ہے؟ وہ سب قاتل، ریپسٹ آج بھی کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں. اب پہلے تو یہ بات چیف جسٹس بتائے کہ سپریم کورٹ، اس کا عملہ اور خود چیف جسٹس عوام کو انصاف مہیا کرنے میں کس قدر کامیاب ثابت ہوئے ہیں. ملک کی عدلیہ کی تاریخ میں جس قدر رشوت آج ججز پاکستان میں لے رہے ہیں، اس کی شاید مثال نہیں ملتی. اگر کسی کو شک ہو تو پشاور تا سندھ ان سب ججز کی تفصیل ہم مہیا کریں گے، اور یہ بھی کہ کس نے کس کیس میں کتنی رشوت کھائی اور کہاں غلط فیصلے کیے. چودھری افتخار کی چیف جسٹس جسٹسی کے نیچے اب مسٹر چودھری چیمپئن بننے سنا ہے کراچی پہنچ گئے ہیں اور کراچی معاملات پر سوموٹو ایکشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سوموٹو ایکشن کوئی ریوڑیاں نہیں ہے کہ چیف جسٹس ہر بات پر سوموٹو ایکشن لینے کا وعدہ کرتا ہے اور ہر اس کا فیصلہ اور ہر چیز سوموٹو ایکشن کے حوالے سے ٹھوس ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایکشن بھی دیگر سوموٹو ایکشن کی مانند ٹھوس ہو جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس کا سیاسی جھکاؤ صاف ظاہر ہے. اس کے اوپر بھی ہم کسی وقت سیر افضل گفتگو کریں گے. میں تو ایک بات پوچھتا ہوں کہ جسٹسوں کی تعیناتیوں کے وقت 20 جسٹس اردو سپیکنگ لگائے گئے ماجر، جبکہ سندھ سے صرف 2 جسٹس تعینات کیے گئے. وہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ موجودہ حکومت کے ساتھ محاذرائی اور اندر خانے مفاہمتیں، اور وہ سب کیسز کیا ہوئے جو حکمرانوں کی بدعنوانیوں کے خلاف چیف جسٹس نے اوپن اور ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا تھا. چیف جسٹس ایک ماہر سیاستدان کی مانند ڈرامے بازیوں میں مصروف ہے. اس کا قریبی عملہ بالخصوص اور سپریم کورٹ کا مکمل عملہ بالعموم مکمل بلڈی کرپٹ ہے. They are all bloody بدعنوان and بد کردار. ہاں، اس بارے میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ بھی ہم ناموں، عہدوں اور کرتوتوں کے ساتھ بتائیں گے. اب اس سب ڈھینگا مشتی میں فوج اور ایجنسیاں کیا کرتی رہی ہیں، ان کا کردار کیا رہا ہے اور وہ اب کیا کر رہی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کتنے مہاجر فوج اور ایجنسیوں میں گھسے بیٹھے ہیں اور بڑی اہم پوسٹوں کو ہولڈ کر رہے ہیں. یہ بھی کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. گزشتہ دنوں میں جنرل ضیائیہ کی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، میری نظروں سے گزرا، جو سکوت ڈھاکہ سے کوئی مہینہ پہلے شاید یا ہفتہ پہلے لیا گیا تھا. اس میں جنرل ضیائیہ سگریٹ کی کش لگاتا اور بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا، مشرقی پاکستان از لائک آن مائی پام. آئی نو مشرقی پاکستان ویل، کہ وہاں پر میں نے سرو کیا ہے اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلی کی طرح ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور وہاں پر کوئی حالات خراب نہیں ہے، وہاں پر سب پروپیگنڈا ہے وغیرہ وغیرہ. That bloody motherfucker didn't deserve to be the president, nor the bloody Bhutto, nor these bloody Asad-Zardaris and bloody Benazir and bloody Nawaz Sharif or anybody, or the bloody Musharraf, Zalkha. یہ سب ایک جیسے ہیں دلے. اس کے ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے اندر سکوت ڈھاکہ ہوا. کسی نے اس کے جوتے نہیں مارے یا خان کو کہ تم اس قابل تھے، کیونکہ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر مجھے نہیں پتا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیسے کیسے لوگ جرنیل، سیاستدان، حکمران بنے جن کو جوتوں کے نیچے اگنے والی گھاس کی خبر تک نہ ہوئی. بائیں نہیں آج پاک فوج کے جرنیلوں کی حالت ہے اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کے بھی. سب بے ہوش ہیں، بے ہوش تھے اور بے ہوش رہیں گے، صرف اس لیے کہ وہ سب نااہل تھے، ہیں اور رہیں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں، جب ضرورت تھی ایم کیو ایم کو کچلنے کی، پھلنے پھولنے سے روکنے کی، تب سب حرام زادے ان کو فری ہینڈ دیتے رہے. ملکی صدور الطاف سے بغل گیر ہوتے رہے. فوج آنکھیں موندی بیٹھی رہی اور اب جب وہ جڑ پکڑ گئے تو ان کو کچلنے کی کوشش شروع کر دی گئی. مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے. میرے خیال سے حکومتی یا دیگر کسی طرف سے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ماضرائی ملک کی سالمیت کو بہت نقصان پہنچائے گی. اب وقت نہیں کہ ایم کیو ایم کو کچلنے کی روش اپنائی جائے، بلکہ اب ضرورت ہے ان کو ماضی میں کھلی چھوٹ دینے کی جو غلطی کی گئی اس کی قیمت چکائی جائے. اور وہ قیمت کیا ہے یہ سب بخوبی جانتے ہیں.
ذوالفقار مرزا آج ایم کیو ایم پر تنقید کر رہا ہے، وہ بھول گیا زرداری بار بار جا کر الطاف سے بغل گیر ہوتا تھا تو سب سے پہلے گولی مارو زرداری کو، اس منوس آدمی کو، ان کی منوس حکومت کو، وہ رسپانسبل ہے، وہ شرف ہوتا تھا. He's a bloody important bastard who didn't deserve to be the president of Pakistan, nor these bloody Zardari. یہ لوگ سب کچھ کرنے کے بعد پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. زرداری جواب دے کہ اس نے وہ کس معنوں میں جا کر جب اپنے اس کے مفاہمتیں اور اپنے سمجھوتے تھے اپنے مشترکہ مفادات سے، تو جا کر زرداری سے ملتا، اس سے بلڈی الطاف سے ملتا تھا. آج ذوالفقار مرزا کس بنیادوں میں، جن کو اپنا ماں باپ اور اپنا وسیلہ کہتا ہے اپنی جائیدادوں کا، زرداری اینڈ بلڈی بے نظیر، پوچھے ان سے آج تو ہاتھ کھڑا کر رہا ان کے خلاف، تو وہ کیوں جا کے ملتے رہے؟ آرمی کے لوگ کیوں اس کو سپورٹ کرتے رہے؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں تم سب کا ہاتھ ہے. جمال ڈاکو کی تقریر آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. اس وقت سے کہا تھا تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، خیر آئے گا اور آتا رہے گا. اب سن رہا ہوں کہ تم لوگوں کی حرام سردیوں کے باعث اب پھر بارشیں ہو رہی ہیں، منگلا ڈیم کو پانی خطرے سے اوپر چلا گیا ہے، بھارت پانی چھوڑے گا، پنجاب اور سندھ ڈوبے گا، فصلیں تباہ ہوں گی، لوگ مریں گے، اور ایتھوپیا کا نظارہ آئے گا. فوج کتنی کرپٹ نہیں ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹے معمولی افسر، اس کے ایک معمولی افسر کے گھر، میجر کے گھر میں اسلام آباد میں پچھلے دنوں ڈاکہ پڑا، اس کے گھر سے $2 لاکھ چوری ہوئے. اس کے $2 لاکھ میجر کے گھر میں کہاں سے آئے؟ 2 کروڑ روپیہ. ایک معمولی کرنل نے وہاں پر 2.5 کروڑ کی کوٹھی بنائی. کہاں سے بنائی؟ جس کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ 2.5 کروڑ کی کوٹھی بنا سکتا ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں. بین سب ننگے ہیں حمام میں، چاہے فوج ہو چاہے ایجنسیاں ہوں. They are all bloody ننگا، naked in one bloody washroom. تو اس لیے کسی کو کھینچا تانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے ملک کی سالمیت کے لیے فوج آنکھیں کھولے، اپنی وردیوں کے اندر سے باہر نکلو جرنیلوں، اور سیاستدان اپنے قبلے درست کریں، کیونکہ اس ملک کے لیے برا وقت ٹھہر گیا ہے. کہا تھا آسمانوں سے لکھا ہوا ہے، اور تم لوگ نہیں سدھرو گے تم لوگ اس کی سزا پاؤ گے. This is Agha Hasan Sayyed, PAI President, on behalf of Jamal Tako and all the PAI movement, says goodbye. Thank you.